नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वजीफा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला का नाम और रकीबू या रकीबू जल्ला जलालुहू के साथ खास है। इंशाअल्लाह ताला इसका वज़ाइफ जो है वो टोटल 7 हैं जो आज मैं आपके साथ जिक्र करूंगी। वज़ाइफ शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस सदका जारिया में आप भी मेरे साथ हिस्सेदार बन सकें। अल्लाह ताला के नामों के खास शेयर करने का यही मकसद है कि आपको अल्लाह ताला के जिक्र करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और आप जाकिरीन में शुमार हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नामों के खास बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें से चंद जो एक किताब मैंने जो जिसमें तमाम वलीउल्लाह के वज़ाइफ जो वो जिक्र हैं उसमें से मैं आपके साथ ये जिक्र कर रही हूँ ताकि आप अल्लाह ताला के नामों से मुस्तफ़ीद हो सकें। वजीफ़ा नंबर 1 जो इस इस्म या रकीबू जल्ला जलालुहू। वजीफ़ा शेयर करने से पहले मैं आपके साथ जो है अल्लाह ताला के इस नाम का मीनिंग हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपको इसकी अफादियत और इसके माना खूब हासिल हों। या रकीबू और रकीबू का माना जो वो ये खूब निगहबानी करने वाला, या रकीबू का माना है खूब निगहबानी करने वाला। वजीफा नंबर 1 जो इस इस्म या रकीबू के साथ खास है वो ये है कि इस इस्म का जिक्र करने से माल और औलाद जो है वो अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा या रकीबू को पढ़ने वाला अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है, उसका माल अल्लाह की हिफाजत में रहता है, उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसकी बीवी, मालो अयाल अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। वजीफा नंबर 2 जो इस इस्म या रकीबू के साथ खास है वो ये है कि अगर किसी शख्स की किसी की भी कोई चीज गुम हो गई हो जिसके मिलने की कोई उम्मीद भी बाकी ना रही हो तो इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको बकसरत जिक्र करेंगे तो अगर वो घर में ही होगी तो इंशाअल्लाह ताला फौरन मिल जाएगी, और अगर आपका कोई ऐसी बड़ी चीज जो है वो चोरी हुई है तो इंशाअल्लाह इसका विर्द करने से अल्लाह के हुक्म से वो भी आपको वापस मिल जाएगी। इस इस्म के माना के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मतलब है खूब निगहबानी करने वाला, तो अल्लाह की निगहबानी में अल्लाह ताला वो चीज आप तक पहुंचा देंगे। वज़ाइफ को हमेशा यकीन से किया कीजिए क्योंकि वज़ाइफ जो हैं वो अल्लाह के नामों के साथ खास हैं, और इतनी बड़ी हस्ती का जब आप जिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। वजीफा नंबर 3 जो इस इस्म या रकीबू के साथ खास है वो ये है कि अक्सर औरतों के साथ ये मसला होता है कि उनके मिसकैरेजेस हो जाया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप इस वजीफा को करेंगे, इस नाम या रकीबू को आप करेंगे, अगर वो ऐसी औरत 7 मरतबा इसको पढ़ेगी तो अल्लाह ताला उसके हमल की हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह ताला उसके हमल की खूब निगहबानी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दिनों को मुकम्मल अल्लाह ताला हिफाजत के साथ इंशाअल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगे। करना आपने क्या है कि रोजाना आपने 7 मरतबा इस्म को पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। अगर आप कर सकती हैं तो पानी पर भी दम करके आप इसको पी लें और अल्लाह पर कामिल यकीन रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपके अमल की हिफाजत फरमाएंगे। वजीफा नंबर 4 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि अगर कोई इंसान सफर पर जाते हुए अपने माल पर, अपनी औलाद पर, अपनी तमाम अशिया पर जो है वो इसको 7 मरतबा पढ़कर अगर फूंक देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे, आपके माल की हिफाजत फरमाएंगे। और अगर आपको कोई खतरा लाक हो अपनी औलाद के हवाले से तो सफर पर जाते हुए अपनी औलाद की गर्दन पर हाथ रखकर 7 मरतबा ये इस्म मुबारक पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की हिफाजत में आपकी औलाद भी रहेगी और आपकी बीवी भी अल्लाह की हिफाजत में रहेगी। तो आप सफर पर जाते हुए ये वजीफा जरूर कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको हर चीज से मामून करें, हर चीज से अल्लाह ताला आपको अमान अता फरमाएं। वजीफा नंबर 5 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि अपने बीवी बच्चों को
اگر آپ اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک روب ہو، دبدبا ہو، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے بیوی کے فرما برداری کے بارے میں وظائف پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نہایت موزوں اور کارآمد وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کی اولاد یا آپ کی بیوی نافرمان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں آپ کی جو ہے وہ فرما بردار بنا دے، کیونکہ جو اللہ کے نام ہیں ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے وہ جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور بیوی کی فرما برداری کے چکروں میں کچھ ایسے اعمال کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کے ایمان کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اکثر بیویاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، کیونکہ آج کل اللہ معاف کرے یہ جو جادو وغیرہ ہے یہ بہت عام ہو گیا ہے، اور آپ کو یہی لالچ دے کر بلایا جاتا ہے کہ دیکھیں محبوب آپ کے قدموں میں اور کھوئی ہوئی محبت کو پائیں، اور آپ اس طرح کے اعمال اس طرح سے آپ کو لالچ دے کر آپ سے بہت ہی برے کام جو ہے وہ ناحق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے کام آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ایسے عاملوں سے، ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کو ایسا لالچ دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہے ان تعویذات میں ان میں کس قسم کے الفاظ لکھے جاتے ہیں جو خدا نخواستہ شرک کی طرف نہ لے جائیں۔ تو ان چیزوں سے بچیے اور اللہ کا ورد، اللہ کا ذکر کریے، اللہ کے ناموں کا ذکر کیجیے، اللہ سے مدد طلب کیجیے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک مت ٹھہرائیے۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کسی بھی اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے، اگر بیوی نافرمان ہے اس کو فرما بردار کرنے کے لیے، اور اگر اکثر شوہروں کے حوالے سے اگر میری بہنوں کو شکایت ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، تو للہ آپ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے، عاملوں سے جادو ٹونے مت کروائیے، کیونکہ جب اس کے سائیڈ ایفیکٹس سامنے آتے ہیں تو وہ بہت ہی برے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دوائی تو دوائی ہوتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں، تو اللہ کے ناموں کے سائیڈ ایفیکٹس بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ اس کو ورد بنا کر اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی نگہبانی میں اپنے معاملات کو دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وظیفہ کریں 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ، اگر آپ زیادہ اثر چاہتی ہیں کہ جلدی اثر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں جلدی اثر ہو، آپ کی اولاد جلدی سے فرما بردار ہو، آپ کی بیوی، آپ کے شوہر آپ کا خیال رکھیں، تو آپ کو 70 مرتبہ پڑھ کر ان پر پھونکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری، آپ کی نگہبانی میں آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنائیں گے اپنی نگہبانی میں، اس طرح سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ وظیفہ نمبر 6 جو اس اسم کے ساتھ یعنی یا رقیب جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی پھوڑے، پھنسی یا کسی زخم پر اس اسم کو یعنی یا رقیبو کو 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے، اور اس دانے کا، اس پھوڑے کا، اس پھنسی کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں کے چہرے پر دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو آپ یا رقیبو کو 3 مرتبہ پڑھیے، اپنی یا جو بھی آپ کوئی چیز اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بجائے آپ اگر اللہ کے اس نام کو، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کا وہ دانہ بھی ٹھیک ہوگا، اور آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی اسکار یا نشان باقی نہیں رہے گا۔ آپ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ اس پر پھونک مار دیں، اپنے لعاب پر لگا کر، یا لعاب اپنے چہرے پر لگائیں، یا جو بھی آپ کریم اگر یوز کر رہے ہیں تو اس پر پھونک مار کر آپ وہ بھی لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس طرح سے شفا عطا فرمائیں گے کہ اس کا کوئی داغ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وظیفہ نمبر 7 جو اس اسم یا رقیبو کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی اپنا مال، اسباب، گاڑی وغیرہ بھی، اگر بائک وغیرہ، سائیکل، بائک جو بھی کہیں پر چھوڑتے وقت اس اسم کو پڑھ کر 7 مرتبہ اس پر پھونک مار دے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کی چوری کا کوئی بھی ڈر آپ کو باقی نہیں رہے گا۔ یہ نہایت مجرب ہے یہ عمل کہ آپ کہیں بھی اپنی بائک، گاڑی یا جو بھی آپ کی جو سواری ہے اس کو کھڑا کرنے سے پہلے آپ 7 مرتبہ پڑھ کر، نہایت آسان عمل ہے، 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اس پر پھونک مار کر چھوڑیں گے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کریں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے، انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہوں اور میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے یہ ویڈیو۔
اور آپ ہمیشہ مجھ سے وظائف کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو اس کی وظائف کی اجازت میں اس طرح سے عام کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ جیسے ہی آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے آپ کو آٹومیٹکلی وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ اجازت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اب سے باتیں کر، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا میں رونا کیا روؤں، تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا، یہاں تو فرض نمازی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا، جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اب اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔